السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں خزانہ کے دلائل کے تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اللہ رب العالمین کی کتاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اجماع امت سے خزانہ کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی تھی۔ اتنی باتیں پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات کھل کر کے آتی ہے کہ شریعت اسلامیہ جس کے اوپر ہم لوگ عمل کرنے والے ہیں اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے، اور جس عظیم دین سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، اس نے بہت واضح رہنمائی بچوں کے حقوق کے تعلق سے کی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہر ایک کے حقوق اس نے متعین کیے ہیں۔ مردوں کے حقوق الگ ہے، خواتین کے حقوق الگ ہے، بہن ہونے کی حیثیت سے اس کا حق الگ ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، خالہ، پھوپھی، یعنی رشتے کے جس قالب میں وہ خاتون ہوتی ہے وہاں اس اعتبار سے شریعت نے اس کے حقوق متعین کیے ہیں اور اس کی جانب رہنمائی کی ہے۔ اب اگر انسان اللہ رب العالمین کے بنائے گئے ان قوانین کو چھوڑ کر کے انسانوں کے بنائے گئے قانون کی طرف جاتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے اور اپنے حقوق کو وہ ضائع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ رب العالمین کی شریعت اور اس کے بنائے گئے تعلیمات کی طرف لوٹ کر کے نہ آ جائے اور ان قوانین کو چھوڑ نہ دے جو صرف قیل و قال سے عبارت ہیں، اور جس کے اندر انسانی حقوق کی پاسداری ہونے کی بجائے اس کے حقوق کی پامالی کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ رہی بات شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کی، تو ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے اس کا قانون مناسب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے بنایا گیا یہ قانون ہے، اور الا یعلم من خلق، اللہ رب العالمین جس نے تخلیق کی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کون سی چیز مناسب ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ رب العالمین باخبر ہے ہر چیز سے۔ تو یہاں پر یہ جو جتنی باتیں ہوئی نا، ان تمام باتوں کا خلاصہ اب دو مرحلے میں ہم آپ کو سمجھا کر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی چیز، خزانہ کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جس میں پیدائش کے بعد سے لے کر کے اس عمر تک جہاں بچے کو خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، رعایت کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی خدمت کی ضرورت پڑتی ہے، خود سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر خاص طور پہ خواتین کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس معاملے کو بہتر طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ کب ختم ہوگا، یعنی کب تک خاتون کے کسٹڈی میں وہ بچہ یا بچی رہے گی، تو اس میں بچے کا حکم الگ ہے اور بچی کا حکم الگ ہے۔ رہی بات بچے کی، تو اگر ماں اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، یعنی ماں کے خزانہ میں حاضن جو ہے یا حاضنہ جو ہے وہ اس کی ماں ہے، تو ایسی صورت میں بچہ جب اس عمر کو پہنچ جائے جہاں وہ اپنے تمام معاملات کی انجام دہی کو خود سے وہ کر سکتا ہو یا خود سے انجام دے سکتا ہو، اپنی ضرورت کو خود سے وہ پوری کر سکتا ہو،
تو اب پھر ہضانے کا یہ وقت ختم ہو گیا. فقہا نے عمر کے اعتبار سے اس کو 7 سال متعین کیا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب ماں کو چاہیے کہ اپنے بستر کو بچے سے الگ کر دے 7 سال میں. رہی بات بچی کی، تو اس کے ہضانہ میں اور بچے کے ہضانہ میں فرق ہے، میں نے آپ کو بتلایا. اگر بچی ماں کی کسٹڈی میں ہے یا نانی کی کسٹڈی میں ہے یا دادی کے کسٹڈی میں ہے، تو اس میں فرق کیا جائے گا کسی بھی اجنبی کے پاس رہنے میں. تو اگر ماں اور دادی اس کی پرورش کر رہی ہے یا نانی اس کی پرورش کر رہی ہے، تو ایسی صورت میں جب تک وہ جوان نہ ہو جائے یا اس کا نکاح نہ ہو جائے تب تک وہ اس کی کسٹڈی میں باقی رہے گی. اور اگر کوئی ہضانہ لینے والی کوئی دوسری خاتون ہے تو ایسی صورت میں 9 سال کی عمر تک، یا بعض فقہا نے کہا 7 سال کی عمر تک اس کے پاس بچی کو رکھا جائے گا. حنفیہ کہتے ہیں کہ 9 سال کی عمر تک، اور امام احمد ابن حنبل کا ایک قول یہی ہے. 7 سال کی عمر بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن راجح جو مسئلہ ہے وہ یہی 9 سال کی عمر ہے. تو 9 سال کی عمر تک ان کے پاس اس کو رہنے دیا جائے گا اگر کوئی اجنبی اس کی دیکھ ریکھ یا اس کی پرورش کر رہی ہے. تو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ کب لڑکا یا لڑکی ہو اس کو اس کے ولی کے، اس کے گارجین کے حوالے کر دیا جائے گا. اور ظاہر ولی اس کے والد ہوں گے. تو لڑکا اگر ہے تو اس کو کب کیا جائے گا حوالے؟ تو کہتے ہیں کہ لڑکا جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ حوالے کیا جائے گا، یا پھر نہیں تو اس کو اختیار دیا جائے گا. رہی بات بچی کی تو اس کے لیے کوئی حد شریعت نے متعین نہیں کیا ہے. اتنے مدت تک تو وہ رہے گی جتنے مدت تک بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کی ماں اور اس کی دادی یا اس کی نانی اس کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے تو ایسی صورت میں وہ بچی، ہم نے آپ کو بتلایا کہ جوان ہونے تک، یعنی اس کے نکاح کی عمر ہونے تک وہ رہے گی وہاں پر. اور اگر کوئی دوسرا اس کی یہ کر رہا ہے تو سن تمیز تک وہ رہے گی، یعنی 9 سال تک، اور اس کے بعد اس کے باپ کے حوالے اس کو کر دیا جائے گا. اب باپ کی ذمہ داری ہوگی، والد کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرے اور اس کو تعلیم دے، اس کی تربیت کا انتظام کرے، اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کرے. یہ وہ مسائل تھے جو ہضانہ کے تعلق سے تھے، اور شریعت نے اس کو متعین کیا ہے، جس کی وضاحت الحمدللہ آپ کے سامنے ہو چکی ہے. اب اس کے بعد آئیے اولاد کی ذمہ داری، اس کو کھلانا پلانا، اس کے خرچے کا انتظام کرنا، یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ کون دے گا؟ اولاد کا نفقہ، کھانا خرچہ، اس کا سکنا، رہنے کا انتظام وہ کون کرے گا؟ شریعت اسلامیہ کے اندر بال بچوں کے اوپر مال خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ بال بچوں کے حقوق ہیں. بال بچوں کے حقوق ہیں جو شریعت نے گارجین کے اوپر متعین کیا ہے. تو شریعت اسلامیہ نے بچے کا یہ حق اس کے گارجین کے اوپر یہ متعین کیا ہے کہ جب تک بچہ چھوٹا ہے اور وہ کمانے کے لائق نہیں ہے تو اس کے گارجین کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کو دے، اس کا انتظام کرے. اور اگر بچہ کے پاس مال ہے، مثال کے طور پر کہیں سے اس کو مال حاصل ہوا یا مال ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے مال سے اس کی تربیت کی جائے گی. وراثت سے کہیں سے مال ملا یا کوئی اور چیز سے مال ملا تو وہاں سے اس کی تربیت کی جائے گی. لیکن یہ ذمہ داری کب ہے؟ باپ کی ہے، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو جائے اور وہ کمانے کے لائق ہو جائے. لیکن بچہ بڑا بھی ہو گیا اور وہ فقیر ہے، کمانے کے لائق نہیں ہے، یا کما نہیں سکتا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو ایسی صورت میں اگر لڑکا ہے تو لڑکے کا خرچہ اس کے والد کے اوپر اٹھانا یہ واجب نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ عاجز ہو جائے کمانے سے، بیمار پڑ جائے، کوئی اور مسئلہ اس کے ساتھ ہو جائے تو کما نہیں سکتا ہے، تو ایسی صورت میں والد اس کے خرچے کو اٹھائیں گے. مستحب ہے یہ. اسی طریقے سے اگر لڑکا کما رہا ہے لیکن اتنی ضرورت وہ نہیں کما پا رہا ہے کہ
اپنی جو جائز ضرورتیں ہیں اس کو وہ پوری کر سکے، تو والد کے پاس اگر مال ہے تو اگر اپنے مال سے وہ راضی خوشی کچھ دینا چاہتے ہیں بچے کو، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ بچے کا معاملہ ہوا، لڑکے کا۔ رہی بات لڑکی کی، تو والد کے اوپر اس کا خرچہ یا اس کی ذمہ داری اٹھانا اس وقت تک واجب ہے جب تک بچی کا نکاح نہ ہو جائے، جب تک اس کا نکاح نہ ہو جائے۔ اگرچہ بچی کمانے کے لائق بھی ہو، یعنی اس عمر میں اگر وہ کمانے کے بھی لائق ہو گئی، تب بھی اس کے والد کی ذمہ داری ہے کہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس کے خرچے کو برداشت کریں، اس کی پرورش و پرداخت میں جو کچھ لگتا ہے اس کا وہ انتظام کریں۔ اور والد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بچی کو مجبور کریں کہ وہ کوئی کام کرے یا کوئی خدمت کرے جس کے ذریعے سے وہ پیسہ کمائے، خاص طور پر ایسے حالات میں جہاں فتنے کا معاملہ ہو۔ لیکن اگر بچی کے پاس کوئی ہنر ہے، کچھ جانتی ہے، اور معمون طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے شریعت اسلامیہ کی تمام حدود کی پابندی کے ساتھ اگر وہ کچھ کمانا چاہتی ہے یا کرنا چاہتی ہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتا، اس کو نہیں روکتا۔ اور اگر اس کے والد جو ہیں وہ فقیر ہیں یا محتاج ہیں، اتنا یہ نہیں کر سکتے، اور ان کی جو کمائی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو اگر یہ کچھ تھوڑا بہت مدد بھی کرتی ہے تو کر سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر یہ کماتی بھی ہو تو والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی کفالت کریں اور اس کے خرچے کا انتظام کریں۔ امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ لڑکا میں اور لڑکی میں دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے والد کی ذمہ داری کے اعتبار سے۔ یہ سب تربیت کے اندر داخل ہے جس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اولاد کے اوپر خرچ کرنا یہ گارجین کے اوپر واجب ہے، اس کے دلائل کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر مسائل کی طرف پلٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بچے کے لیے یا بچے کا حق ہے اس کے گارجین کے اوپر کہ وہ اس کے روزی کا انتظام کرے اور اس کے پہننے کا انتظام کرے معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ یعنی سماج اور معاشرے میں جو چیز رائج ہے اس اعتبار سے اس اسٹینڈرڈ کا سامان اس کے لیے مہیا کرے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، یعنی جو آپ کے حال حاضر ہو سکتا ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی کمائی کے مطابق اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کیجیے۔ یہ نہیں کہ نہیں اس کے لیے یہ ہونا ہی چاہیے، اس کے لیے یہ ہونا چاہیے، نہیں ہے۔ ہم اپنے جیب کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ جس قدر جیب کے اندر میری وسعت ہے اسی حساب سے اسراف سے بچتے ہوئے ہم اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ کریں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ رہی بات سنت سے دلیل، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصدقہ ما ترک غنا، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی مالدار رہے، یعنی پوری چیزوں کو مت لٹاؤ بلکہ کچھ اپنے لیے بھی بچا کر کے رکھو۔ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِّن يَدِ السُّفْلَىٰ، دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ید سفلا مانے نیچے کا ہاتھ جو لیتا ہے، اور ید علیا اوپر کا ہاتھ جو دیتا ہے، یعنی یہ نیچے کا ہاتھ ہے جو لے رہا ہے اور اوپر کا ہاتھ جو یہ دے رہا ہے۔ تو کہا کہ دینے والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین محتاجی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، بچا کر کے رکھے، اور زندگی میں اتنی دولت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو نوازے کہ کسی کا محتاج ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدأ بمن تعول، جو تمہارے کسٹڈی میں ہیں، جو تمہارے ذمہ داری میں ہیں، جن کا ذمہ داری تمہارے سر ہے، ان سے خرچے کی ابتدا کرو، ان سے خرچے کی ابتدا کرو۔ ایسا نہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ دیا بھوکا پیاسا اور دوسری جگہ مال خرچ کر رہے ہیں، بال بچوں کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں، ان کے جائز مانگ کو مکمل نہیں کر رہے ہیں، اور دوسری جگہوں پر جا کر کے مال لوٹا رہے ہیں، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔
وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، ان لوگوں سے مال کے خرچ کرنے کی ابتدا کرو جن کی ذمہ داری تمہارے سر کے اوپر ہے. اپنے بال بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ پہلے، یہ کوشش کرو. یہ شریعت نے دیکھیے کیسی رہنمائی کی ہے. اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تقول المرأة، خاتون کہتی ہے اما ان تطعمنی و اما ان تطلقنی، یا تو مجھے کھلاؤ پلاؤ نہیں تو مجھے طلاق دو. ویقول العبد، اور غلام کہتا ہے اطعمنی، مجھے کھانا دو اور میرے حساب سے کام لو، جس حساب سے تم کھانا مجھے دیتے ہو اس حساب سے کام لو. کھانا نہیں دیتے ہو، صرف کام لیتے ہو مجھ سے. ویقول الابن، اور بیٹا کہے گا اطعمنی، مجھے کھلاؤ پلاؤ. کس کے حوالے کیے ہوئے ہو تم مجھے؟ اگر انسان بال بچوں کے اوپر خرچ نہیں کرے گا یہی تو ہوگا. ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی. اب لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، کیا آپ نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ یہ حدیث آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ بیوی یہ کہے گی کہ مجھے خرچہ دو نہیں تو میرے کو طلاق دو؟ ہاں، غلام یہ کہے گا کہ مجھ سے کام لے رہے ہو، مجھے کھانا کھلاؤ نہیں تو میرا راستہ چھوڑو. اور بیٹا یہ کہے گا کہ مجھ کو کھلاؤ نہیں تو تم کس کے سہارے مجھے چھوڑے ہوئے ہو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ لا ھذا من کیس ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی تھیلی سے ہے. سمجھے؟ یعنی حدیث وہیں تک ہے، وابدأ بمن تعول، یہاں تک حدیث ہے. باقی جو بات ہے تقول المرأة، کہ خاتون کہے گی کہ یا تو مجھے کھلاؤ پلاؤ نہیں تو میرے کو طلاق دو. اور غلام کہے گا جتنا مجھ سے کام لیتے ہو اتنا مجھے کھانا کھلاؤ. اور دوسرا کہ بیٹا کہے گا کہ مجھے کھانا پینا دو نہیں تو میرے کو کس کے حوالے کیے ہوئے. یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس کو کہتے ہیں مدرج. حدیث کے اندر راوی اگر اپنی کوئی بات شامل کر دیں تو اسی کو ادراج کہا جاتا ہے. مصطلح الحدیث میں اس کو آپ لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، کہتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا سفیان رجل شحیح، ابو سفیان جو ہیں یہ بخیل آدمی ہیں. وَإِنَّهُ لا يُعْطِينِي، وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتے، ما یکفینی وولدی، جو میرے لیے اور میرے بچے کے لیے کافی ہو. الا ما اخذت منه سرا، مگر یہ میں یہ کیا کرتی ہوں اس سے کچھ چرا کر کے رکھ لیتی ہوں، چھپا کر کے میں کچھ پیسے رکھ لیتی ہوں. وهو لا يعلم، اس حال میں کہ ان کو پتہ نہیں چلتا. فهل في ذلك شيء، ایسا کرنے میں کیا میرے کو کچھ گناہ ملے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے کوئی گناہ لگے گا ایسا جو میں کر رہی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذی ما یکفیکی وولدکی بالمعروف، تمہارے لیے اور تمہارے بچے کے لیے جتنا ضرورت ہو اس حساب سے تم اس کے بتائے بغیر بھی اگر لے لو گے تو یہ تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن یہاں خاتون کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ خرچہ ہے اگر 100 روپے کا تو 100 روپیہ ہی لے، 500 روپیہ نہ لے لے. ضرر پہنچانے کے لیے، شوہر کو تکلیف دینے کے لیے یا اس کا پیسہ رکھنے کے لیے ایسا کام نہ کرے. کہیں پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو خواتین اس سے بہت خوش ہو جاتی ہیں کہ اب ہم پیسہ وہاں سے نکال لیں گے. نہیں، دے رہے ہیں اگر تو بہت اچھی بات ہے، آپ مانگ کر کے لے لیجئے اگر آپ کی ضرورت ہے تو. اور آپ اس ازدواجی زندگی کے اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑنے دیں. دیکھیں کہ کوئی چیز کی کمی ہے، آپ پہلے ہی محسوس کریں وہ چیز لا کر کے رکھ دیں کہنے سے پہلے، ضرورت سے پہلے. اور جہاں ہم نے حقوق ان دونوں کے بیان کیے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ کبھی یہ کر کے دیکھیے. علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اس سے خاتون کا دل کس قدر اس کے شوہر کے تعلق سے مطمئن ہوتا ہے اس کا کوئی آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہیں لیکن اس کے ذریعے سے آدمی گھر کے ماحول کو پرسکون بنا سکتا ہے اور اس میں کوئی ہوتا جاتا نہیں ہے. اس کو کبھی بولنے کی ضرورت نہ پڑے، اس کی ضرورت کے مطابق اب ساری چیزیں پہلے سے لا کر کے اکٹھا کر دیں، مہیا کر دیں، جمع کر دیں، جو آپ کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق، ہے نا. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ شاہد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ خرچہ ہم کو پورا نہیں مل رہا ہے، محتاجی کا سامنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال شوہر کے پاس موجود ہے، اس کے بغیر بتائے ہم کچھ لے لیتے. کہا لے لو لے لو، اس کے اوپر تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اتنا ہی لینا جتنی تمہاری ضرورت ہے.
اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملہ والمسکین، ہاں، مسکین کے ضرورت کو پورا کرنے والا اور اسی طرح سے بیواؤں کی ضرورت کو پورا کرنے والا کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ہے، او القائم اللیل الصائم النہار، یا رات بھر نماز پڑھنے والے کے ثواب کی طرح سے اس کو ثواب ملتا ہے، یا دن بھر روزہ رکھنے والے کے ثواب کی طرح سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہیں، یا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ کیا ہے؟ انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے خرچ کیا کر، انفق علیک، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں نوازے گا، خرچ کرو، اللہ رب العالمین تمہیں نوازے گا۔ اسی طرح سے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے وقت جب مکہ گئے جی تو بیمار پڑ گئے، ایسے بیمار پڑے کہ ان کو خوف ہونے لگا کہ لگتا ہے کہ اب میری وفات ہو جائے گی، اب میں نہیں بچوں گا۔ تو اسی درمیان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے، بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے وضو کیا، وضو کا پانی منگوایا اور پانی لے کر کے ان کے چہرے پر ڈالا تو ہوش آئے، ہوش میں آ گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے یعنی سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میری ہجرت کو پوری کرے، اب اس زمین سے میں ہجرت کر کے چلا گیا ہوں، اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں میری موت ہو جائے گی تو میرا ثواب تو کم ہو جائے گا، اسی زمین میں آ گیا۔ تو اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہاری موت نہیں ہے گی، ابھی تم بچو گے۔ وہ اس معاملے کے بعد بھی 40 سال تک زندہ رہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے پاس مال بہت ہے۔ سعد ابن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے اور کوئی ہے نہیں، ایک بچی ہے میری، کیا کروں میں؟ پورا مال اللہ رب العالمین کے راستے میں وصیت کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ کا سلس، کا آدھا مال، نصف مال، کا نہیں، نصف مال بھی مت کرو، کا ایک تہائی مال، کا نہ ایک تہائی مال بھی مت کرو، والثلث کثیر، ایک تہائی کر سکتے ہو لیکن ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے، ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا کیا کہا انک ان تذر ورثتک اغنیاء، تو اپنے بال بچوں کو مالدار بنا کر کے چھوڑ، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو ان کو فقیر بنا کر کے چھوڑ کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر کے ہاتھ پھیلاتے رہے، ایسا مت کر، تو ان کو مالدار بنا کر کے چھوڑ۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کہا وَمَهْمَا أَنفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، تو جو کچھ خرچہ کر رہا ہے اپنے بال بچوں کے اوپر یہ تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي امْرَأَتِكَ، یہاں تک کہ وہ لقمہ جس کو تو بنا کر کے اپنے اہلیہ کے منہ میں ڈالتا ہے، کہ یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ، کہ اللہ رب العالمین تمہیں بلند کرے گا، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ، لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اللہ تمہاری بیماری کو دور کرے گا، لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں گے، وَيَضُرَّ بِكَ الْآخَرُونَ، اور دوسرے لوگوں کو تو نقصان پہنچائے گا۔ اور ہوا بھی کئی جنگوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ہے۔ بہرحال تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بچوں کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو انسان کو مالدار بنا کر کے رکھے، مالدار بنا کر کے رکھے، یعنی آدمی صدقہ و خیرات اتنا نہ کر دے کہ بال بچے کو پورے طور پہ بھول جائے، ان کو نہ دے، ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ اسی طرح سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سب سے بہترین دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل ویال کے اوپر خرچ کرتا ہے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اس کے بعد ایک دینار جس کو آدمی اللہ رب العالمین کے راستے میں گھوڑے کے اوپر خرچ کرتا ہے، اور ایک دینار جس کو آدمی اپنے دوستوں کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام میں سے جانتے ہو سب سے زیادہ اجر کس کو ملنے والا ہے؟ کہا کہ اس کو ملنے والا ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے کھانے اور پینے اور ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنے والا ہو۔ اس حدیث کو امام مسلم نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔
حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو غور سے سنیے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک نوجوان کا گزر ہوا، بہت اچھے ہٹے کٹے موٹے تازے نوجوان صحابی تھے، گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ نے کہا کہ اتنا طاقتور ہے ماشاءاللہ اور اچھا ہے، کاش یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کی یہ باتیں سنی تو آپ نے کیا کہا، دیکھیے آپ نے کہا کہ ان کان خرج یسعى علی اولادہ صغار فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ آدمی اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ضرورتوں کو پوری کرے اور ان کے لیے روزی کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، تو اللہ کے راستے میں۔ وَإِنْ خَرَجَ يَسْعَى، اور اگر اس لیے نکلا ہے کہ وہ کوشش کر کے مال کمائے، عَلَىٰ أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، دو بوڑھے ماں باپ جو اس کے گھر کے اندر موجود ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرے گا وہ اس پیسے سے، کہا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلا ہوا ہے۔ کہا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَىٰ أَبْوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کہا وَإِنْ كَانَ يَسْعَى عَلَىٰ نَفْسِهِ، اگر اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے نکلا ہے، يُعِفُّهَا، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ رب العالمین کے راستے میں۔ اور اس کے بعد آپ نے کہا وَإِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى رِيَاءً وَمُفَاخَرَةً، اگر وہ ریاکاری کے لیے نکلا ہے، فخر و مباحات کے لیے نکلا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو وہ شیطان کے راستے میں نکلا ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے۔ دیکھا آپ نے سنت مطہرہ کے اندر، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے اولاد کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ذمہ داری ہے والد کی کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کیا کرے، اور اس سلسلے میں بے شمار دلائل موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر۔ اجماع امت سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب مغنی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں اجمع کل من نحفظ عنہ من اہل العلم، اہل علم میں ہر وہ آدمی جس کا علم ہم تک پہنچا ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ علی ان المرء، آدمی کے اوپر، نفقۃ اولادہ الاطفال الذین لا مال لهم، ان چھوٹے بچوں کے خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری ہے جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ لأن ولد الانسان بعدہ، اس لیے کہ انسان کا بیٹا یا انسان کا جو اولاد ہے وہ اسی کا حصہ ہے، اور انسان اپنے والد کے اپنے اولاد سے ملا ہوا ہے، اس کی ضرورت ہے وہ۔ تو اب جیسے اپنے نفس کے اوپر خرچ کرنا اس کے لیے واجب ہے، تو اپنے نفس کا جو حصہ ہے یعنی اس کے اولاد، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے کلیجے کا ٹکڑا ہے، یہ میرے ایک جسم کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یعنی اولاد ماں باپ کے جسم کا حصہ ہی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جس طرح سے اپنے جسم کے اوپر خرچ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اسی طرح سے اس کے اولاد کے اوپر خرچہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ خرچہ کرے اور اس کی ضرورتوں کو پوری کرے۔ یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ والد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، خرچ کرنے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کے شرعی تعلیم کا وہ انتظام کرے، بچے کے شرعی تعلیم کا انتظام کرے۔ آج کل کے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ خرچہ تو کرتے ہیں لوگ، لیکن شرعی تعلیم کی جہاں تک بات آتی ہے، دینی تعلیم کی جہاں تک بات آتی ہے، وہ تعلیم ہم لوگ نہیں دیتے اپنے بچوں کو، نہیں سکھاتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے لوگ ہم یہ نہیں کہہ رہے، اکثر لوگوں کا یہی معاملہ ہے۔ پھر بعد میں چل کر کے رونا ہوتا ہے ان کو کہ لڑکا ہمارا بگڑ گیا، بچی ہماری بگڑ گئی۔ تو آپ نے بگڑنے ہی کیوں دیا اس کو؟ جو مرحلہ تھا اس مرحلے میں آپ نے اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے جب دیا تھا اس کو تو وہ ایک دم نیٹ اینڈ کلین تھا۔ آپ نے اپنے کلچر کا اثر اس کے اوپر پڑنے دیا اور اس کے لیے کاٹ کا انتظام نہیں کیا۔ وہ متاثر ہوتا گیا ماحول سے، وہ متاثر ہوتا گیا اپنے دوستوں سے، وہ متاثر ہوتا گیا آس پاس کے سماج اور معاشرے کے لوگوں سے۔ آپ نے اس کے اوپر سماج کا رنگ چڑھنے تو دیا، دوسرے لوگوں کا رنگ تو چڑھنے دیا، لیکن دینی رنگ چڑھنے نہیں دیا۔ تعلیم کے نام پر آپ نے دوسرے تعلیمات کا تو انتظام کیا،
لیکن شرعی تعلیمات کا انتظام نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ تربیت اولاد میں یہ بات ضروری ہے۔ یہاں دیکھیے جہاں خرچے کی بات ہو رہی ہے، سب چیز کی بات ہو رہی ہے، دینی تعلیم دینا بھی اپنے اولاد کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی ابتدا دیکھیے بچے کی ولادت کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی ہے، بلکہ جس وقت رشتہ بھیجا تھا اس وقت شروع ہوتی ہے۔ یہ تربیت کے باب میں وہ چیز آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب بچہ جب دنیا کے اندر آ گیا تو اب وہ کوڑا کاغذ ہے، کچھ نہیں ہے، اس کا ذہن ایک دم صاف ہے، بالکل جیسے وائٹ پیپر جس میں آپ نے ایک ڈاٹ تک نہیں لگایا ہو، وہ ہے۔ سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز داخل کرنی ہے وہ اللہ کے ذکر کا ہے، اللہ کے ذکر کا ہے۔ اس پہ اذان دینے کا حکم دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گرچہ حدیث ضعیف ہے اس سلسلے میں، لیکن اس کی وضاحت ہم آپ کو کر چکے ہیں کہ علامہ البانی جیسے جری آدمی بھی جو معاملے کو بدعت کہتے ہیں، بہت سختی سے رد کرتے ہیں کسی بھی چیز کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث تو اس سلسلے میں ضعیف ہے، لیکن تعامل ہے۔ اور ابن قیم کے خاص طور پر اس عبارت کے اوپر غور کیجئے، وہ لکھتے ہیں تمام المنہ کے اندر کہ ابن قیم کے اس عبارت کے اوپر غور کیجئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ خاص طور پر بچے کی پیدائش کے بعد اللہ رب العالمین کے ذکر کو اس کے کان میں داخل کیا جائے تاکہ شیطان اس سے دور بھاگے، اور سب سے پہلی چیز جو دنیا کے اندر وہ سنے وہ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور اللہ رب العالمین کی بزرگی اور اس کی برتری کو اس کے ذہن و دماغ کے اندر راسخ کیا جائے۔ اور اسی طرح سے جب وہ بولنے کے لائق ہو، تو آج کل کے زمانے میں اگر کسی فلم کے ہیرو کا ڈائلوگ بولتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہو جاتے ہیں، ماشاءاللہ بچہ بولا، اچھا بولا، وہ سن کر کے بولا، یوٹیوب کے بارے میں بولا، اس کے بارے میں بولا، کارٹون سن کر کے ویسے ڈائلوگ بولا، خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ سب خوش ہونے کی بات نہیں ہے، جیسے اس کی زبان ٹوٹی اس کی اسی تتلی زبان میں سکھا دیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی عظمت ڈالیے، کلمے کی عظمت بتائیے اس کو۔ کیا کہا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ کسی بھی تعلیم کی ابتدا کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کی عظمت کو اس کے دل کے اندر راسخ کر دیجئے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عظمت کی برکت اس کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی، دنیا کی کسی تعلیم میں وہ انشاءاللہ پیچھے نہیں رہے گا، کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہے گا۔ لیکن ہم لوگ پہلے سکھاتے ہیں اے سے ایپل بولو، بی سے فلاں بولو، سی سے فلاں بولو، ڈی سے فلاں بولو، یا بچہ اے بی سی ڈی شروع میں بولتا ہے تو ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو بچہ فالو کر رہا ہے، اے بی سی ڈی بول رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بولنا غلط ہے، زبانوں کے تعلق سے تعصب اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ زبانوں کا مختلف ہونا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں زبان فلاں کی ہے، فلاں زبان فلاں کی ہے، ہر زبان اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ صاف زبان سکھائیے اس کو، لیکن شرعی تعلیم کی قیمت کے اوپر نہیں، پہلے یہ تعلیم دیجیے، اس کا انتظام کیجیے، یہ واجب ہے۔ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، دین اسلام کی معرفت، یہ بچپنے سے ہی اس کو بتایا جانا ہے۔ اور یہاں ماں کی ذمہ داری کھل کر کے نکھر کر کے سامنے آتی ہے۔ پھر تربیت کے جو اسالیب ہم بیان کریں گے تو وہاں پر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ کس طرح سے ماں کو بڑا موقع ملتا ہے اپنے بچے کو سنوارنے کا، لیکن وہ اس کو مس کر دیتی ہے، اور پھر بعد میں تکلیف اٹھاتے ہیں دونوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تکلیف صرف والد کو ہی ہوتی ہے، والدہ کو بھی ہوتی ہے، بسا اوقات والدہ کو زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ بات سن چکے ہیں کہ والد کو مضبوط سمجھ کر کے بچے کچھ نہیں کہتے، لیکن سارا غصہ اپنے والدے کے اوپر جھاڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ کچھ نہیں کہتی، اور سن کے بھی بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتی ہے، بہت ساری چیزوں کو برداشت کرتی ہے۔ اس کو اپنے بیٹے کا بھی سننا پڑتا ہے، اپنی بہو کا بھی سننا پڑتا ہے۔ لا قدر اللہ، ہم ایک معاشرے کا حال بیان کر رہے ہیں، ہم کوئی ایک یعنی یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، بلکہ یہ چیز ہے، پرٹیکولر کوئی بات نہیں بتا رہے ہیں، لیکن معاشرے میں یہ سماج میں یہ چیز ہے۔ بہرحال وقت زیادہ ہوا، رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب